سورہ آل عمران آیت نمبر 149، سورہ آل عمران کا 16واں رکوع اور چوتھے پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے، تم نے کافروں کی باتوں کی پیروی کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر نقصان اٹھا کر تم پلٹ جاؤ گے۔ یہاں کافروں سے مراد تمام کافر ہیں، یہودی، عیسائی، منافق، مشرک، سب لوگوں کی باتوں سے اور ان کے کہنے سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا، ان کا کہنا نہیں ماننا، ورنہ یہ ہمیں کافر کر دیں گے، ہمیں بے دین بنا دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار سے علیحدگی اختیار کریں اور ہرگز ان کی رائے اور مشورے پر عمل نہ کریں اور ان کے کہے پر نہ چلیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمانوں سے ہماری نفرتیں ہوتی ہیں، لیکن جو کافر ہیں، یہودی، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے مسلمانوں کی دوستی بھی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، بڑی محبت کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر سمجھایا جائے تو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید اس سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ یعنی کافروں سے دوستی نہ کرو، ان سے محبت کے تعلقات نہ رکھو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہماری مدد کیسے ہوگی، یہ کافر ہمیں کام آتے ہیں، تو فرمایا اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا مولا ہے، وہ سب سے بہتر مددگار ہے، تو اس کی بات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، بما اشرکوا باللہ، ما لم ینزل به سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے برابر ٹھہرایا اس چیز کو جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالی مسلمانوں کے رعب کو داخل فرما دے گا۔ یا فرمایا سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، اور پھر یہ رعب ڈال دیا گیا، اور آج تک کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب داخل ہے۔ اگر یہ رعب نہ ہوتا تو دیکھیں مسلمانوں کی تعداد ہے کتنی، صرف 15%، 85% کافر ہیں۔ کافروں میں اتحاد بھی ہے اور ان 15% مسلمانوں میں اتحاد بھی نہیں ہے۔ یہ 15% مسلمان انتہائی کمزور ہیں، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب غریب ممالک ہیں یا ترقی پذیر ہیں، کوئی بھی ترقی یافتہ نہیں، کوئی بھی سپر طاقت نہیں۔ اور کافروں کے دل میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت بھی ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو یہ 15% مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں داخل فرما دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد سے واپس ہو کر کافروں نے یہ خیال کیا کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے بجائے ہم دوبارہ حملہ کر دیں۔ غزوہ احد کا معرکہ احد شریف میں ہوا،
احد سے فارغ ہو کر کافر مکے کی طرف بھاگے۔ پھر جب وہ آگے گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، باقی جو مسلمان تھے سب زخمی تھے، تو ہم نے بالکل مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کیا۔ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور مسلمانوں پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جب ان کا ارادہ پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہیں شدید خوف آ گیا، ان کے دل میں شدید خوف پیدا ہوا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس بھاگ گئے۔ اگرچہ شان نزول اس کا یہ ہے اور یہ سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کو رعب ڈال دیا۔ دنیا کے سارے کفار مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دین اسلام تمام دینوں پر غالب ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا برا ٹھکانہ ظالموں کا۔